ضائع نہیں کرے گا، اور ہماری محبت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کا پورا حق عطا کرے گا۔ جتنا جتنا کسی کا ارادہ بلند ہے اسی کے مطابق اللہ اس کو جنت دے گا۔ اور فرمایا وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں دنیا کے رزق کے لیے، دنیا کے لیے، فرمایا یرزق اللہ لہم من حیث لا یحتسب، اللہ اس بندے کو ہماری محبت کی وجہ سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس نے جو لینا ہے، جس ارادے سے ہمارے قریب ہونا ہے، ہم سے محبت کرنی ہے، دنیا کے لیے ہو اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ کوئی جنت کے لیے ہمارے در پہ آ جائے اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور اگر ہماری حقیقی معرفت رکھ کے حکم خدا سمجھ کے ہم سے محبت کرے تو وہ بندہ اللہ کی سایہ رحمت میں ہوتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس میں ہوتی ہے۔ تو بندے کو اس خاندان کے قریب ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ظاہر ہے دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، ان تکلیفوں کی بنا پہ کبھی ہم لوگ چونکہ کمزور ہیں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کیا فرق ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں اور ان سے محبت نہ کرنے والوں میں؟ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں ان کی زندگی بڑی اچھی ہے، دنیا میں ان کو ہر سہولت میسر ہے۔ ظاہر ہے وہ دیکھ کے جو محروم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ان کو ذہن میں کبھی کبھی تو یہ خیال وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس محبت کا فائدہ پھر کیا ہوا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ذہنوں میں بات ہوتی ہے۔ تو مولا کے پاس بھی، چوتھے مولا کے پاس حضرت کا ایک ماننے والا حاضر ہوا، مسجد نبوی تھی، تو اس نے کہا مولا ما فضلنا علی عدونا، مولا ہم جو آپ سے محبت کرتے ہیں ہماری آپ کے دشمنوں پر فضیلت کیا ہے، ہمیں آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو آپ کی دشمنی کا نقصان کیا ہے؟ تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تريد ان اراک فضلک علی غیرنا، کیا تو چاہتا ہے میں تجھے تیری فضیلت دکھاؤں جو تیرے غیر پر تجھے حاصل ہے؟ کیونکہ یہ خاندان فقط بتاتا نہیں ہے بلکہ جس میں صلاحیت ہو اس کو دکھاتا بھی ہے۔ میں کیا چاہتے ہو تجھے دکھاؤں تیری فضیلت کیا ہے ان دوسرے لوگوں پر؟ اس نے کہا جی مولا۔ فرمایا ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ بندہ قریب آیا، اخذ بیدہ، میرے چوتھے مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسح علی عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں پہ امام نے اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کے چہرے پہ یوں ہاتھ کیا اور فرمایا اب ذرا مسجد میں بیٹھے لوگوں کو دیکھو۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی چیخ بلند ہوئی، تو مولا نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا ما رأیت الا قردًا او خنزیرا او ذبا او دبا، مولا میں نے اس مسجد میں خنزیر، بندر اور یہ دوسرے جانور دیکھے ہیں، مجھے کوئی انسان یہاں نظر ہی نہیں۔ اور پھر اس نے کہا وردنی الی حالی، فرمایا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے میرے پہلے حال میں واپس لے جائے۔ امام نے پھر اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنی پہلی حالت میں واپس آیا۔ تو مولا نے دنیا کو بتایا ہماری محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ انسان رہتا ہے۔ اور یہ مولا صادق محمد کے زندگی میں باقی آئمہ کے متعلق بھی آپ نے پڑھا ہے۔ مولا صادق محمد کے زمانے میں حضرت حج پہ تشریف لے گئے، ابو بصیر مولا کا ماننے والا وہ بھی ساتھ تھا۔ میدان عرفات میں جب پہنچے تو وہاں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، تو اسے دیکھ کے کہا مولا ما اکثر الحجیج، اس دفعہ بڑے حاجی آئے، جہاں تک نظر جاتی ہے یہ حاجی ہے، انسان ہے، سارے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے۔ چھٹے مولا نے دیکھ کے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، فرمایا حاجی تھوڑے ہیں، شور شرابہ زیادہ ہے۔
کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ شور مچانے والے زیادہ ہیں۔ تو اس سے عرض کی مولا یہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک لوگوں کے سارے سار اور حاجی ہیں۔ امام نے فرمایا ذرا میرے قریب آؤ۔ تو جب وہ قریب آیا چھٹے مولا نے بھی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اب ذرا میدان کی طرف دیکھو۔ تو جب اس نے دیکھا تو وہاں اس کی بھی چیخ بلند ہوئی اور کہا مولا پورے میدان عرفات میں فقط 2-4 انسان نظر آئے، باقی یہ سارا میدان جانوروں سے بھرا ہوا ہے، حیوانات سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے بھی کہا مولا مجھے اپنی حالت میں واپس لے جاؤ۔ تو امام نے اس کو بتایا یہ انسانیت کا باقی رہنا، اللہ کا انسان بنا دینا، یہ مصطفیٰ کی مہربانی ہے، اور انسانیت میں باقی رہنا محبت اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اس محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان رہتا ہے اور وہاں حساب کتاب انسانوں کا ہوگا، جانوروں کا حیوانوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ خاندان جو فقط اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس کی رضا کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور یہی چوتھے مولا کا پیغام، جس حال میں بھی اللہ رکھے، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور کربلا سے بھی مشکل امتحان چوتھے مولا کا تھا، لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈیوٹی اور وظیفہ جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا، لوگوں کی رہنمائی، یہ کام اپنا چھوڑ دیا؟ نہیں، میرے مولا نے اس حال میں بھی اپنے وظیفے کو ادا کیا، فقط طریقہ کار بدلا۔ موقع ملے تو یہ مسند علم پہ بیٹھ کے تورات و انجیل و زبور اور قرآن والوں کو اس طرح اس کتاب کا علم دیتے ہیں کہ خود کتاب ان پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر وقت تبدیل ہو جائے تو پھر آنسو بہاتے ہوئے جب بھی آپ دیکھیں گے یہ چوتھے مولا آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے سارے سرکش لوگ یہاں پہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مولا نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ تلوار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی آنسو میں طاقت ہے، اور اسی آنسوؤں کی طاقت کے ذریعے وہ کربلا کی جنگ، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے جیتی ہے، مولا سجاد نے ان کے شہر میں، ان کے دربار میں جا کے ان کو بتایا کہ فتح و شکست وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، فتح وہ ہے کہ جس کا آپ بھی تم بھی اعتراف کرتے ہو نظر آتے۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ یزید نے مولا سجاد کے بابا سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن مولا سجاد سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ یہ آسان ٹارگٹ تھا۔ مولا حسین کے ساتھی تو مدینہ میں کافی سارے تھے، پھر جب چلے دو بکھرتے گئے، کربلا میں جب آئے تو 72 یا 105 رہ گئے، لیکن پھر بھی کچھ تو تھے نا، لیکن ان سے بیعت کا مطالبہ ہوا۔ لیکن مولا حسین کے بعد فقط ایک سجاد بچے تھے، اور وہ بھی آزاد نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گردن میں خاردار توق ہے، اکیلا ہے اور دشمن کے دربار میں کھڑا ہے۔ اب ایسے اسیر اور قیدی سے بیعت لینا تو آسان تھی، اور اس کا کون رہ گیا تھا؟ کون کا ساتھی؟ کوئی نہیں ہے، چند یتیم بچے ہیں اور کچھ بیوہ مستورات ہیں جن کے ہاتھ رسیوں میں پابند ہیں۔ لیکن اس امام کی جرأت کو سلام، اس کی شجاعت اور بہادری کو سلام، اس لیے کہ اپنوں کے سامنے بات کرنا آسان ہے، اور پھر دشمن کا دربار ہے، اور وہ دشمن جس نے پورے خاندان کو ذبح کیا، اور ان کے سامنے مولا سجاد وہ ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ شام کا دربار ہے، یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ فخر کر رہا ہے کہ کاش میرے آج بدر والے بزرگ ہوتے تو مجھے آج شاباش دیتے کہ تم نے ہمارا بدلہ علی کی اولاد سے بڑا اچھا لیا۔
خوش ہو رہا تھا. مولا حسین کے سر اقدس کے ساتھ وہ گستاخی بھی کر رہا تھا. لیکن جب وہ باتیں کر چکا اور پھر اس نے کہا مولا سجاد کو دیکھ کے کہ اللہ نے ہمیں تم پر فتح عطا کی. وہاں پہ مولا سجاد نے فرمایا اللہ نے تمہیں فتح نہیں دی بلکہ تیرے کارندوں نے ہمارے خاندان کو ذبح کیا اور تو اپنے جرم کو اللہ کے ذمہ مت لگا. اس نے کہا اللہ نے اپنے خاندان کا آپ کے خاندان کا قتل کیا. تو مولا نے فرمایا اللہ نے نہیں بلکہ تمہارے گماشتوں نے. اور پھر کچھ باتیں کی. وہاں پہ ان کا موجود تھا خطیب جس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی. وہ ممبر سے اترا. چوتھے امام نے دیکھ کے فرمایا ایھا الخاطب، ایک خطاب کرنے والے، تو نے اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا. تھوڑی سی دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیا. کل تو رسول کے سامنے کیسے جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد مولا نے یزید کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا اجازت ہے اس لکڑیوں کے ممبر میں بھی جا کے کچھ کہوں، کوئی بات کروں؟ یزید نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں. تو وہاں اور ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ایک قیدی کیا کہے گا، تجھے کیا نقصان پہنچائے گا، اس کو یہاں آ کے بات کرنے دو. تو یزید مجبور ہوا، حضرت کو اجازت دی. حضرت ممبر پہ آئے، آ کے اپنا تعارف کرانا شروع کیا. فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور بیٹھے ہوئے دربار والوں تمہیں پتہ ہے تم نے کس کے خاندان کو ذبح کیا ہے، تم نے کس کی مستورات کو قید کیا ہے؟ جناب پیغمبر اعظم کی تعریف کی، ان کی شان بیان کی، پھر اپنے دادا کی، پھر اپنے بابا کی. اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن زمزم و صفا، میں وہ ہوں جو زمزم اور صفا و مروہ کے صاحب اور مالک کا بیٹا ہے. انا ابن صاحب الحل والحرم، میں اس کا بیٹا ہوں حرم و ہل جس کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے انا ابن جنت المأوى فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جنت جس کی ملکیت ہے. انا ابن سدرۃ المنتہی، میں وہ ہوں جس کا نانا سدرۃ المنتہی پہ گیا. حضرت نے اپنے نانا اور جد کی تعریف کرتے ہوئے کئی مرتبہ فرمایا میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا. اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمارے خاندان کو ذبح کیا؟ اب لوگوں میں بغاوت شروع ہوئی، ایک دوسرے کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اب یزید نے کہا اس کو کسی طرح خاموش کرایا جائے. تو ابھی وقت نہیں تھا اذان کا. اس نے اپنے مؤذن سے کہا اذان شروع کر دو. مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا. اور پھر صاحبان جب کوئی خطیب تقریر کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، اپنی گردن کو ادھر ادھر حرکت دیتا ہے. لیکن یہ دنیا کا واحد خطیب ہے جو نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا اور نہ اپنی گردن کو ہلا سکتا تھا، اس لیے کہ گردن میں خاردار توق تھے اور ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. جب مؤذن نے اذان شروع کی میرے مولا نے اپنے خطبے کو روکا. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی سب سے بڑا ہے. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے وجود کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا میرے چوتھے مولا نے مؤذن کو روکا، رخ کیا یزید کی طرف. فرمایا یزید یہ جس محمد کی نبوت کی گواہی تیرا مؤذن دے رہا ہے، ذرا بتاؤ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ فرمایا اگر تو کہے یہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا ہے اور تو کفر اختیار کرے گا، لیکن اگر یہ میرا نانا ہے تو پھر بتاؤ قیامت کے دن اس کے سامنے کیسے پیش ہوگے، اس کے سامنے کیسے جاؤ گے، پھر کیسے بتاؤ گے اس خاندان کو تو نے کیسے ذبح کیا، جن کے مردوں کو تم نے ذبح کر دیا، جن کی مستورات کو تم نے رسیاں پہنائی اور قیدی کر کے اپنے دربار میں لے آئے. اور اس وقت کئی طرف سے خطیب مؤذن شروع ہو گئے. مولا نے اپنے خطبے کو روکا لیکن دنیا کو بتایا دیکھ لو یہ وہ ہیں دشمن کے دربار میں بھی جن سے دشمن خائف نظر آتا ہے. یہ ہے تو ایک قیدی لیکن بیٹھا ہوا تک سے گھبراتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ان آنسوؤں کے ذریعے کربلا کے واقعے کے بعد
میرے مولا نے کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا، اس لیے کہ کبھی کعبہ میں، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی کسی اور جگہ حضرت آنسو بہا رہے ہوتے، دعا مانگ رہے ہوتے، لوگ آنسوؤں کو دیکھ کے جمع ہو جاتے، جب لوگ قریب آتے تو پھر میرے مولا اپنی دعا مانگتے مانگتے کہتے، مالک یہ لوگ جمع ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا میں تیرے رسول کا خاندان ہوں، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، ان لوگوں نے ہمارے خاندان کے کیا سلوک کیا۔ پھر پورا واقعہ کربلا انہی آنسوؤں اور دعاؤں کی لڑیوں میں میرے مولا بیان کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، قاتل کون تھے، مقتول کون تھا، قاتل کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جو مقتول سے ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، اور پھر پورا ان کو واقعہ کربلا ان آنسوؤں کے درمیان میرے چوتھے مولا بتاتے۔ اس لیے اب 1400 سال گزر گئے، آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے بھی واقعہ کربلا دیکھا نہیں، فقط سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے آج تک پہنچایا ہے، لیکن یہ مولا حسین کی شہادت کا اثر ہے۔ ہر مومن کا دل جب یہ واقعہ کربلا بیان ہو اس کو ٹھیس لگتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتا ہے۔ ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن سجاد چشم دید گواہ ہے۔ یہ چوتھے مولا کے سامنے اس کے ساری لاشیں تڑپتے ہیں، کبھی بھائیوں کا لاشا دیکھا، کبھی بھتیجوں کے لاشیں دیکھے، کبھی چچا عباس کا لاشا دیکھا، اور کبھی بابا کے سر کو نیزے پہ سوار دیکھا۔ اس لیے کربلا سے 11 کے دن میرے مولا جب بابا کے لاشا کے پاس سے گزرے، یہ روتے ہوئے کہہ کے گزرے، بابا معاف کرنا، حق بنتا تھا میں تجھے غسل و کفن دیتا، میں تیرا بڑا بیٹا تھا، لیکن بابا مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پاس غسل و کفن کا انتظام نہیں ہے۔ اس لیے قبر کی دیواروں تک میرے مولا اپنے بابا کو روتے رہے، لیکن 12 محرم کو پھر میرے مولا نے بإجازت امامت کربلا میں آ کے اپنے بابا کو دفن کیا۔ وہ سارا منظر بھی ان کے سامنے، لیکن یہ کربلا کا منظر اس وقت سید سجاد بھول گئے جب شام کا بازار آیا۔ اس لیے کہ کسی نے پوچھا تھا، ابو حمزہ سمالی نے بھی پوچھا تھا، مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں، اب خود تو فرماتے ہیں قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے، کیا آپ کے بابا شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے چچا حسن شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے دادا علی شہید نہیں ہوئے؟ تو پھر آپ ہر وقت کیوں روتے ہیں؟ اب میرے مولا نے کہا اللہ تجھے جزا دے، تو نے اچھی بات بتائی، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے، لیکن کیا 10ویں کے دن سے پہلے ہماری مزدورات کا رسیاں پہننا بھی عادت تھی؟ کیا اس سے پہلے کبھی ہماری کسی مزدور نے ہاتھ میں رسیاں پہنی اور فرمایا کہ ہمارے خیموں کو جلانا بھی ہماری عادت تھی؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد ہماری مزدورات کے ہاتھوں میں رسیاں پہنی۔ پھر اس نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ 3 مرتبہ فرمایا الشام، 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 اس لیے کہ وہاں میرے مولا کو بڑی تکلیف ہوئی، بدماشوں کے مجمع میں، ان شرابیوں کے رش میں، جہاں پہ لوگ ناچ رہے تھے، اس ہجوم کے درمیان میرے مولا کو پھوپھیوں اور بہنوں کے ننگے سر دیکھنے پڑے، ساری مشکلیں برداشت کی، لیکن جب یہ بازار آیا میرے مولا نے یہ عجیب جملہ فرمایا، لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، مجھے ماں نے نہ جنا ہوتا، مجھے آج کے دن اس بازار میں اپنی پھوپھیوں کا ننگا سر نہ دیکھنا پڑتا، اپنی بہنوں کے ساتھ اس بازار کو عبور نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے واقعہ کربلا کے بعد ہر وقت میرے مولا روتے، کھانا سامنے آتا تو روتے، پانی کو دیکھتے تو روتے، کبھی کسی کسان کو دیکھتے تو روتے، اور پھر آج کی شب آئی، 25 کی شب ڈھلی، محرم کی 25 کی رات آئی، میرے چوتھے مولا کو بھی زہر ملی، اپنے بستر پہ تڑپنا شروع کیا،
اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا. محمد باقر کہتے ہیں بابا نے مجھے سینے سے لگایا, اپنے سینے سے چمٹایا, اوسانی مجھے وصیت کی جیسے کہ ان کے بابا نے ان سے وصیت کی تھی. کہا بیٹا مجھے غسل و کفن خود دینا, ہنتنی و کفنی و دفنی, مجھے حنوط بھی کرنا, مجھے کفن بھی پہنانا, مجھے دفن بھی خود کرنا, میرا جنازہ خود اٹھانا. میرے مولا کی شہادت ہوئی. محمد باقر نے کفن دینا شروع کیا, غسل دینا شروع کیا. جابر جوفی مولا کو پانی پکڑا رہا تھا. میرے پانچویں مولا اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے. ایک مرتبہ جب جعفر جوفی نے پانی کا جام دیا, مولا باقر کی چیخ بلند ہوئی. جابر جوفی پریشان ہوا, مولا کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کے ہاتھوں پہ, میرے بابا کی کمر پہ, میرے بابا کے پاؤں پہ ابھی تک رسیوں کے نشان, میرے بابا کی کمر زخمی, جن پہ گھوڑوں اور دروں کے نشان. میرے مولا کو غسل دیا بیٹے نے, میرے مولا کو کفن بھی پہنایا. میں کہوں گا اے محمد باقر خوش قسمت ہے, آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا, کسی نے منع نہیں کیا. سجاد کو کفن میں یاد آیا ہوگا اور مجھے غسل بھی ملا, مجھے کفن بھی ملا, لیکن میرے بابا کو کسی نے غسل و کفن نہ دیا. اب باقر نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا, لے کے باقر العلوم جنت البقیع میں چلے. حسن مجتبی کے پہلو میں جا کے سجاد کے جنازے کو دفنایا. سجاد کو قبر میں یاد آیا, اور میرا جنازہ تو بیٹے نے اٹھایا, لیکن میرے بابا کا جنازہ اٹھانے والا کربلا. یا سجاد, ہائے 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 سجاد.